نہ ہم کسی اداروں کے ٹکراؤ کے لیے آئے ہیں. یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ٹکراؤ کے لیے آئے. ہم پولیٹیشنز ہیں, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. غلطیاں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آئی ایم دا الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کو میری زبان پہ یقین کرنا چاہیے, مگر میں لکھ کے نہیں دوں گا. ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا احترام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کی جو تشریح ہے اس سے پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا وقار بلند ہوا ہے. اس وقت جو کیسز ہیں وہ عدلیہ میں ہیں اور ہم عدلیہ کے رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے مینڈیٹ کا. جو عدلیہ فیصلہ کرے گی ہم اس کی رسپیکٹ کریں. اگر میں آئندہ منحرف تھی نا, ان کی سزا کیا ہے؟ آرٹیکل 6 اور ان کی ہے سزائے موت. اگر میں نہیں لکھتا تو ہین عدالت کی سزا 6 مہینے تے میں 6 مہینے 5 سال تو میں پہلے بکت آیا تو 6 مہینے بھی یہ بکت گنسوں, کیا فرق ہو؟ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے تھے کہ اگر عدلیہ کے احکامات سے انحراف کیا تو 6 مہینے کی سزا ہو گئی, میں بھگت لوں گا, کیا ہو جائے گا. سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو یہ کیس سن رہے تھے, جس کا آج بڑا چرچہ ہے, جس پر ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے, جب میڈیا کی بحث کے اوپر ان کے کمنٹس ہمارے سامنے آئے تو ہمیں لگا یوں کہ شاید ان کا خیال تھا کہ میڈیا کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ غیر ضروری بات ہے. میڈیا میں کیا بات ہو رہی تھی؟ میڈیا میں بات یہ ہو رہی تھی کہ اس حکومت نے سوئس اتھارٹیز کو خط نہیں لکھنا. آج پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو جواب دائر کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ خط نہیں لکھنا, صدر آصف علی زرداری صاحب کو استثناء حاصل ہے. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, بابر ستار صاحب لائر ہیں ہائی کورٹ کے اور سمجھتے ہیں اس معاملے کو بہت اچھی طریقے سے, یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نثار کھوڑا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اسپیکر سندھ اسمبلی. نثار کھوڑا صاحب بہت شکریہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. کھوڑا صاحب ذرا یہ تو بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا کہ میں نے خط نہیں لکھنا کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, اب سپریم کورٹ کے پاس چارہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ کے چارجز کو اسٹیبلش کر دے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ چارجز میں ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں. پیپلز پارٹی کس قسم کا لائے عمل اپنائے ہوئے؟ طلعت صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس بڑے سینسٹیو ایشو پر آپ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم اکثر آئین کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور آئین کی وائلیشن کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. کبھی لا آف نیسیسٹی کے تحت جو کنڈونیشن ہوتی رہی مارشل حکومتوں کی, اس کو بھی محسوس کرتے ہوئے 18ویں ترمیم میں اس ساری چیز کو بالکل نشاندہی کرتے ہوئے کہی کہ وہ جو ایڈونچر کرتا ہے وہ بھی وائلیشن کرتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت وہ ٹرائیڈ ہے, اور اگر اس ایکشن کو کوئی کنڈون بھی کرتا ہے تو وہ بھی ٹریزن کے برابر ہو جائے, سمجھا جائے گا. یعنی عدالتوں پر بھی ایک لگا دی گئی پابندی کہ اس ایڈونچر کی کنڈون بھی کوئی نہیں کر سکے گا. یہ اتنا ایکسپلیسٹلی آئین میں تشریح کی گئی. 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی اور اس میں ساری پارٹیاں اس میں بیٹھی ہوئی تھیں. ان ساری پارٹیوں کو پتا تھا کہ جی یہ باتیں چلتی رہی ہیں اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کے طرف اشارے ہوتے رہے تھے. اس 18ویں ترمیم کے پاس کرتے ہوئے کسی بھی سیاسی جماعت نے اس کو مناسب نہیں سمجھا چھیڑنا, اور پریزیڈنٹ صاحب کو کیٹیگوریکلی جو اس کانسٹیٹیوشن میں امیونٹی حاصل ہے اس کو کیٹیگوریکلی ایکسپلین کر دیا, پہلے ہی کیا ہے, اور اس کو کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں آئی. اب اگر وہ کیٹیگوریکلی پیش کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں تو پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کے خلاف کوئی بات کروں گا تو وائلیشن تصور کی جائے گی, اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تو ٹریزن کے زمرے میں آتی ہے, اور ٹریزن کے تحت مجھے تو بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ کوئی چھوٹی سی سزا کھا لو. لیکن چھوٹی سی سزا, سپریم کورٹ پاکستان کی ڈیفائنس کی چھوٹی سی سزا. تو ذرا سینیٹر مشاہد اللہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب یہ تول پڑے گا کہ کس ظلم کی سزا پرائم منسٹر میں زیادہ ہے اور کس قدم کی سزا کم ہے, اور اس پر ڈیسائیڈ ہوگا یا کسی اور معاملے پر ڈیسائیڈ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مدعی بھی خود ہیں، منصف بھی خود بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کی تشریح جو ہے وہ خود کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی ادارے پہ اعتماد نہیں کر رہے، کسی فورم پہ اعتماد نہیں کر رہے، اور اپنے طور پہ انہوں نے کچھ باتیں طے کر لی ہیں۔ اس میں یہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جی وہ انہوں نے ایک عدالتی فیصلے کی بنیاد پہ ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے تاکہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں انہیں فائدہ ہو، پارٹی میں جو گری ہوئی ساکھ ہے اور عوام میں اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ اس طرح کی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہم عدلیہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، دوسری طرف یعنی کہ آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس میں کھڑے ہو کے اور میلسی میں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ میں عدالت کے جو 17 جج ہیں سپریم کورٹ کے ان کا متفقہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتے۔ کہتے ہیں سزا کم ہے نا، اس وجہ سے وہ بچت ہو جائے گی، ورنہ آئین کو توڑیں گے تو پھر ان کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ نہیں، اس بات کا فیصلہ تو پرائم منسٹر نے نہیں کرنا نا کہ آئین کو انہوں نے توڑا یا نہیں، یہ بھی فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ خط لکھیں گے تو نہ انہیں 6 مہینے سزا ہوگی، نہ وہ انہیں پھانسی کی جو وہ خود سے کہہ رہے ہیں وہ سزا ہوگی، یہ دونوں نہیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کی عوام میں جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا اس میں تو شاید وہ عوام میں ساکھ بھی بحال نہ ہو بلکہ اور مجروح ہو ابھی جائے۔ تو الیکشن ان کا بیٹا جیتا جی، ساکھ کو کیا تمام کنٹروورسی کے باوجود انہوں نے 90,000 کے قریب انہوں نے ووٹ اٹھائے لے لیے، بالکل لیے ہیں، لیکن تو ساکھ واک کا معاملہ نہیں ہے، اٹک میں ہارے بھی ہیں اور قصور میں ہارے بھی ہیں، اور دونوں جگہ جو ان کی سیٹیں تھی تیسرے نمبر پہ بھی رہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ کیا وہ پیغام دے رہے ہیں؟ کیا ان کے ان فیصلوں سے ملک انارکی کی طرف نہیں جائے گا؟ کیا اداروں کا تقدس اس طرح سے بحال کیا جائے گا؟ اگر اس طرف جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ میں ابھی اس پہ آتا ہوں ذرا کوڑا صاحب، میں بابر ستار سے جی میری بات سن لیں آپ جی، گو ایڈ۔ مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ کسی فورم کو وہ نہیں مانتے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ جب وہ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر کسی نہ کسی فورم کو وہ مانتے ہیں، اور پھر میں ان جج صاحبان سے یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو ابینس میں رکھنا ایک جرم ہے، اور لا آف نیسیسٹی کے تحت انہی فل بینچز نے اس کو کہہ دیا کہ جی آپ رکھ سکتے ہیں، حکومت کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں۔ جج صاحبان اگر کہہ دیں کہ حکومت کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اور کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھی ہوئی ہے چیز اور میں اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو اس میں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس پہ رہیے گا کہ ایک اور بات جی ابھی توہین عدالت کے کیس میں انہوں نے کہا کہ میں نے لا منسٹری کے کہنے کے مطابق میں نے اس سمری کو قبول کیا اور میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے، اور نہیں لکھنے کے بعد ابھی جو تازہ آرڈر آیا اب لکھ دیں۔ اب لکھ دیں کا مطلب کہ جو پہلے اس نے کیا وہ غلط نہیں تھا، جو پہلے اس نے خط نہ لکھ کے عمل کیا وہ ایک لحاظ سے توہین عدالت نہیں تھی، اور اگر توہین عدالت نہیں تھی تو پھر کیس کو یہ جاری کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اچھا، اس پہ ذرا ایک متضاد قسم کا ویسے سٹینس ہے ان کے، میرے پاس پیراگرافز دونوں موجود ہیں، کیونکہ ایک جگہ پر وہ آرگو کر رہے ہیں کہ میں نے اس ایڈوائس کے مطابق خط نہیں لکھا، دوسری جگہ پر وہ یہی فرما کہ میری اپنی سمجھ کے مطابق صدر کو مکمل استثناء حاصل ہے۔ یعنی اگر گزارش سنیں نا، اگر ان کو یہ ایڈوائس نہ بھی ملتی تو ان کے اپنی تشریح کے مطابق بھی صدر صاحب کے خلاف۔ میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب کوئی سگنیچر کر رہے ہیں تو اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں۔ یہ ویسے یہ آرگومنٹ اعتزاز نے اپلیکیشن آف ہز اون مائنڈ کیا نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو تو مس لیڈ کر دیا گیا، غلط ایڈوائس دے دی گئی۔ دیکھیں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، آئین کی تشریح کرنا کس کا حق ہے، پرائم منسٹر کا ہے یا سپریم کورٹ کا؟ اوکے، لیٹ می برنگ ان اگر میں کہہ دوں کہ آئین کا اگر کیٹیگوریکلی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو کیٹیگوریکلی کو کیٹیگوری کیوں نہیں سمجھا جائے؟ اچھا، وہ اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو اس کی تشریح کون کرے گا؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ بات ابھی تو ہے ہی نہیں، کورٹ میں ابھی اس چیز پر بحث ہی نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں، اس جواب کے بعد آ گیا نا جی، وہ کہہ رہے ہیں استثناء ہم آرگو کریں گے۔ بابر ذرا اس کے اوپر آئیے گا، یہ اس وقت تک اس استثناء کو آرگیومنٹ میں نہیں لایا گیا۔ اعتزاز صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ میں اس استثناء کے لیے تو وکیل ہی نہیں ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اس جواب کے اندر یہ معاملہ طے ہوتا ہوا نظر۔ لیٹ می برنگ بابر، اب بات یہ ہے کہ یہ جو جواب آج سامنے آیا ان میں سے بہت سے وہ اندازے جو میڈیا جا رہے تھے کچھ درست بھی ثابت ہوئے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ صدر کے استثناء کو یہ آرگو کرنا نہیں چاہتے، کورٹ نے فورس کیا تو سب سے آخر میں آ کے استثناء کو آرگو کریں گے۔
یہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، کیسا ہے یہ ڈاکومنٹ جو بطور جواب پریزنٹ ہوا؟ ٹائٹلی آرگوڈ ڈاکومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اس کے اوپر آئیے۔ طلعت صاحب، اعتزاز صاحب میرے والد کے استاد تھے اور ان کا ڈرافٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، تو میں بڑے احترام کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ میری جگہ نہیں ہے کہ میں کر سکوں کرٹیسائز، اتنے بڑے وہ وکیل ہیں، لیکن مجھے اس ڈاکیومنٹ کی یا ان کے باقی آرگومنٹس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور مجھے افسوس کے ساتھ وہ وقت یاد آتا ہے جب ملک قیوم صاحب بیٹھ کے اپنا لیگل ویو پوائنٹ ایکسپلین کرتے تھے سارے ملک کو، اور ملک میں اکثر لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو ملک قیوم صاحب کی قابلیت کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن جو وہ قانونی دلائل دیتے تھے ان میں وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں قانونی طور پر آپ کو کیا دیکھیے، دو تین اس کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بیسک اس میں کوشچن فریم کیا ہے وہی غلط فریم کیا ہے۔ کوشچن انہوں نے یہ فریم کیا ہے کہ یہ ڈسکریشن تھا پرائم منسٹر کے پاس کہ آیا خط لکھا جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، یہ انہوں نے ایک فریم کیا ہے کہ اس کے بعد پھر آگے کی بات ہم لے کے چلیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ 17 ممبر بینچ سپریم کورٹ کے بعد، اس کے بعد اللہ میاں ہے، اس کے بعد اور کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو فیصلہ کر سکے۔ فائنل ڈیسیشن سپریم کورٹ دے دیتی ہے، اس میں بڑے کلیئر الفاظ میں لکھ دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نہیں کیا، آپ نے اس کے لیے نظر ثانی کی اپلیکیشن دے دی۔ لیکن اس کے اندر بابر وہ یہ بھی آرگو کر رہے ہیں کہ میں نے ذاتی طور پہ تو نہیں کیا نا، رولز نے مجھے پرمٹ نہیں کیا۔ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جی۔ اس میں 3 ایشوز ہیں نا۔ پہلا ایشو ہے کہ فائنالٹی اگر سپریم کورٹ کی نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ پھر فیصلے کیسے ہوں گے؟ پھر ہائی کورٹ، فرض کرتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، وہ فیصلہ دے دیتی ہے، وکیل کہے گا جی یہ ان کو ہیٹ ڈیسیشن ہے، یہ ابھی تک پوری طرح عمل کے قابل نہیں ہے، آپ نہ عمل کیجئے۔ تو پھر یہ تو سارا نظام جو ہمارا عدالتی نظام ہے یہ بیٹھ جائے گا اگر ان کا ہم یہ جو آرگومنٹ ہے یہ ایکسیپٹ کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں تھا اس چیز کا۔ اس سے قطع نظر کے کتنے وہ بیان دے چکے ہیں میڈیا کے سامنے پبلکلی، اس سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں تھا۔ ہمارا سیٹل لا یہ ہے کہ آپ کا کانشینس افیکٹ ہونا چاہیے، نالج آپ کے کانشینس کو افیکٹ کرنی چاہیے۔ ٹھیک، تو کیا پرائم منسٹر صاحب یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے یا انہوں نے اس فیصلے میں کیا لکھ دیا، جس کا وہ پبلکلی کتنی دفعہ بیان دے چکے ہیں؟ دوسری بات۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت مصروف آدمی ہوں اور میرے نیچے ایک بہت بڑی حکومت ہے اور اس وجہ سے میں تو ایڈوائس کے اوپر چلتا ہوں۔ اب اگر آپ ان کی یہ دلیل مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ملک میں پاور اور رسپانسبلٹی کو الگ الگ کر دیں گے۔ پاور تو پرائم منسٹر صاحب کی ہے لیکن رسپانسبلٹی ان کی نہیں، کیونکہ جب انہیں کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی وہ کہیں گے نیچے سے سمری چل کے آئی تھی، کسی ڈپٹی سیکرٹری نے لکھی تھی، اسے تو آپ ٹانگ دیں کیونکہ اس نے غلط سمری بنائی ہوگی، لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذرا اس پر ناظرین واپس آئیں گے۔ جس طرح بابر ستار کہہ رہے تھے کہ اگر یہ تشریح ان کے مطابق مان لی جائے جو پرائم منسٹر صاحب کے جواب میں ہے، داخل کی گئی ہے، تو تمام کا تمام نظام دھڑام کر کے گر جائے گا۔ ہر کوئی یہ کہے گا جی کہ میری نظر میں کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی اور یہ قابل عمل ڈیسیژن ہے نہیں، کیونکہ میری نظر میں آئین بڑا ڈاکومنٹ ہے، اس کی تشریح بھی میں خود ہی کر رہا ہوں۔ اسٹے ٹیونڈ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔